السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے جو ہمارے بہت سے احباب مختلف بیچز میں تھے اور ہیں اب مختلف جگہوں پہ، ان میں ایک بڑے اس زمانے میں لو پروفائل میں رہنے والا دوست تھا، اور کبھی کبھی وہ کوئی اردو کبھی پنجابی کا کوئی ایسا شعر لے کے آتا تھا کہ وہ سناتا کم تھا اور اس کی کیفیت اس کے اوپر زیادہ طاری ہوتی تھی۔ تو ایک دن آیا اور سادہ سا ایک شعر اس کی زبان پہ تھا، اور ہم کچھ لوگ ہٹس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتا ہے کہ ہونا تو وہی تھا جو کہ منظور خدا تھا، لیکن وہ میرے خواب میرے خواب میرے خواب۔ تو دوسرا مصرع جب اس نے پڑھا تو پھر اپنے اوپر رانوں پہ ہاتھ مار مار کے جیسے پیٹتے ہیں نا، تو وہ ہر دفعہ کہتا تھا لیکن وہ میرے خواب میرے خواب میرے خواب۔ اب صورتحال کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اب پریس کانفرنسز کا موسم چل رہا ہے، تو ایک ایک کر کے ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی واحد پریس کانفرنس، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی یعنی انٹیلیجنس بیورو کے اپنا آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل، یہ دونوں جنرل صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں نے مختلف سوالات کو ہینڈل کیا، اور جگہ جگہ سوالات آئے بھی کہیں سے، ظاہر ہے انہوں نے بائی پاس بھی کرنا ہوتا ہے، کچھ وہ چیزیں بتانے آئے تھے، کچھ سمجھانے آئے تھے، اور کچھ چیزیں سلجھانے بھی آئے تھے۔ بتانے والی لوگوں نے سن لیں، سمجھانے والی بین السطور میں سمجھی گئیں، لیکن در حقیقت جو ماحول ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں سمجھا، اور جن چیزوں کو وہ سلجھانے آئے تھے وہ کنٹرولڈ ٹروتھ کے ذریعے سلجھا رہے تھے۔ جب بلیٹنٹ جھوٹ کے ذریعے چیزوں کو الجھایا گیا ہو اور خراب کیا گیا ہو، ایسا جھوٹ جو آنکھیں چبھانے والا ہو، اس کے ذریعے آپ نے جب چیزیں الجھائی ہوتی ہیں تو وہ کنٹرولڈ ٹروتھ کے ذریعے سلجھائی نہیں جا سکتی۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے بالکل یہ کیمرہ آن کرنے سے پہلے یہ شعر میرے ذہن میں آ گیا تھا، تو میں نے یہاں سے بات شروع کر لی۔ حالانکہ جب میں آج کی گفتگو کو منچنگ کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کہاں سے بات چلے گی، تو میرے ذہن میں بہرحال چودھری محمد علی صاحب کی ایک مشہور غزل جو ہے اس کا ایک شعر آ رہا تھا کہ ہمیں بھی عہد کے انجام سے تھی دلچسپی، کہ ہم فقیروں کا اس نے ادھار دینا تھا۔ تو یہ اس میں تو کوئی وہ چھپانے والی بات نہیں ہے کہ ہمیں واقعی عہد کے انجام سے دلچسپی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم فقیروں کا اس عہد نے بہت سا ادھار دینا ہے۔ آپ اس وقت ایک تاریخی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں جب معاملات آپ کو نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار بن کر لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کہ اب بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ اس وقت ان دو صاحبان اقتدار نے جو احسان فرمایا وہ یہ تھا کہ ہاں ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہم نے اپنے خون سے ان کا حساب چکانے کی کوشش کی ہے یا چکایا ہے۔ اس بات پہ تو کوئی بحث نہیں ہے کہ میدان عمل، میدان جنگ، سرحدیں اور ود ان بارڈرز شہادتیں ہوتی ہیں،
اور جس وقت وہ شہادت ہوتی ہے تو وہ جان ایسے اپنی جان جو ہے وہ مادر وطن ہی کے لیے قربان کی جاتی ہے. لیکن فرق یہاں سے آ کے پڑتا ہے کہ اگر صرف مادر وطن آپ کے ایجنڈا اور آپ کے ایسپائریشنز میں ہو تو اس کا جو رسپانس ہے وہ آتا ہے کہ لوگ ہاکیاں لے کے ڈنڈے لے کے آپ کی مدد کو جنگوں کے دنوں میں نکل کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے فوجیوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں. لیکن جن دنوں مادر وطن کا دفاع بھی چل رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ نے پروجیکٹس جو لانچ کیے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوں اور ان کو بھی کور پرووائڈ کیا جا رہا ہو تو پھر لوگ سن کے گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں, ڈنڈے لے کے واگے بارڈر کی طرف نہیں بھاگتے کہ ساری فوج لڑ رہی ہے. اب معاملہ اس جو میں نے پیرالل یا تلازمہ ڈرائیو یا ڈیولپ کر کے دیا ہے اس سے بھی آگے نکل چکا ہے. مستقل جیسے وہ قائد اعظم کی طرف یہ بیان منسوب ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جس میں ہم اپنے اصولوں کے مطابق پرکھ کے زندگی گزار سکیں پاکستان کو. تو قائد اعظم کو تو موقع نہیں ملا تجربہ گاہ میں ان اصولوں کو پرکھنے کا اور اس لیبارٹری میں مختلف چیزوں پہ کام کرنے کا, لیکن آپ کو جلدی ہی موقع مل گیا اور کھلا وقت تھا آپ کے پاس. یہ بات بالکل درست ہے کہ جس زمانے میں چیزیں بد سے بدتر حال کی طرف جا رہی تھیں اس وقت صرف ایک ادارہ آپ ہی کا تھا جس میں یہ کیپیسٹی بھی تھی اور جس میں اگر ول ہوتی تو وہ بالکل ان کے لیے یہ قابل عمل تھا کہ وہ تعلیم, صحت اور ریئل ڈیموکریٹک ویلیوز اور پبلک کے بیسک لیول تک بیسک رائٹس ان ساری چیزوں کو آبزرو اور آنر کرنے کے لیے دیگر ادارے اپنی سپورٹ کے لیے قائم کرتے اور وہ ادارے مشکل وقت پڑنے پر آپ لوگوں کی پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں اور ایون 10 ڈیفنس لائنیں آپ کی انٹرنلی ڈیولپ ہو جاتی. آپ نے وہ نہیں کی. کہا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کا مینڈیٹ نہیں تھا, تو آپ نے جو دیگر تجربے کیے وہ بھی آپ کا مینڈیٹ نہیں تھا. تو مینڈیٹ سے باہر جانے کے لیے ایک طرف آپ چلے گئے جس کا نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے آپ کو بھی اور قوم کو بھی. وہ جو دوسری طرف تھی وہ بھی اگرچہ آپ کے مینڈیٹ سے باہر تھی لیکن اس کا آج آپ پھل کھا رہے ہوتے اور قوم بھی کھا رہی ہوتی. یہ وہ ڈیٹیلڈ ٹروتھ تھی جس کی اس وقت ضرورت تھی. اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے سامنے باتیں چل رہی ہوتی ہیں, ہم سن رہے ہوتے ہیں, اسٹینڈنگ ان دا کارنر اینڈ واچنگ دا ورلڈ. میں اس کانفرنس کے دوران بڑے غور سے دیکھ اور سن رہا تھا اور مجھے کہیں دور دور تک ایسی امید نہیں تھی کہ ود ان ادارہ جو ایک ایس او پی اور ایک اب آلموسٹ ایک قانون کی شکل اختیار کر چکی ہے یہ چیز کہ احمدی جو ہے وہ بریگیڈیئر سے آگے پروموٹ نہ ہو سکے. اور پچھلے دنوں بھٹو کے زمانے کے جو منسٹر تھے, لا منسٹر حفیظ الدین پیرزادہ, ان کی سندھی زبان میں ایک انٹرویو کا کچھ حصہ بھی مجھے کچھ دوستوں نے بھجوایا, میں نے دیکھا, خود سنا, اس کے ساتھ اردو میں بھی لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے صاف کہا کہ بھٹو نے جو ظلم کیا اس کی تو خیر جان چلی گئی اور اس کے بعد جان دے کر اس کی تلافی کی کوششیں کی گئیں. خیر ایسا ہوا نہیں, مجھے اس بات سے اختلاف ہے, کسی نے کوئی جان نہیں دی. میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے جان کی قربانی انہوں نے نہیں دی, ان کی جان لی گئی اور ان کو کسی آخری لمحے تک, جس طرح
عمران خان جو ہیں وہ جس وقت اپنے اس میں کیمپین کا حصہ بنا رہے ہیں خود کو بھی اور قوم کو بھی، یعنی اپنے ساتھ جو ان کے لوگ ہیں ان کو بھی، تو ان کو آخری لمحے تک یہ مطلب یہ نہیں نظر آ رہا کہ بس میں گیا تو میں مریا تو میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیوریج استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ بھٹو اپنی جیل میں لیوریج کے طور پر ہی گئے تھے۔ یہ اور بات کہ دوسری طرف ضیاء الحق کو یہ تھا کہ اگر اب یہ زندہ بچ جاتا ہے تو پھر میں نہیں بچتا۔ تو یہ تو بددیانتیوں کی اور بدنیتیوں کی آپس کی لڑائی تھی، جس کا وار صحیح پڑ گیا وہ دوسرا گیا، اور عملاً اب بھی وہ جو قومی سطح کا شعور اور قوم کے ساتھ اخلاص اور اپنے وطن کے ساتھ محبت کی بنیاد پر دور رس فیصلے لینے اور آئندہ آنے والی اپنے ملک میں پیدا ہونے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے جو جو اقدامات ہیں ان کے اوپر ہم نے کام ہوتے ہوئے کوئی نہیں دیکھا۔ ہم نے دھڑوں کو مضبوط ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اداروں کو دن بدن کمزور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے مختلف سیاسی وابستگیوں کے ساتھ وفا اگر اسے کہا جا سکے، اس کو تو ہم نے ترقی کرتے دیکھا ہے، لیکن ملکی مفاد کے ساتھ وفا کو ہم نے دن بدن کم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آپ کی ایکسکلوژن کی جو تاریخ ہے وہ ہم سے شروع ہوتی ہے، اور آپ کی ایکسکلوژن کی تاریخ ہم ہی پہ ختم ہوگی۔ انکلوسیو اپروچ ٹورڈ سوسائٹی اور انکلوسیو اور سب کو ساتھ لے کے چلنے والا پاکستان، آپ جس دن سے آپ نے نکالا تھا وہیں سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا۔ اس کو آپ ضروری نہیں سمجھتے، اور ہماری مجبوری یا ہماری سعادت یہ ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیں چاہے ایک ذرے سے حقیر تر سمجھے، لیکن جس نے ہمیں قائم کیا ہے وہ خالق اور مالک کائنات، وہ اگر ہماری بقا کے لیے خود ہماری پشت پر کھڑا ہے، اور وہ کتب اللہ لأغلبن انا و رسلی کی چھتری کے نیچے ہمیں پروان چڑھانے کا فیصلہ کر چکا ہو، تو آپ ساروں کی ساری جو ڈپلومیٹک اور دانشوری کے اوپر مبنی اور طاقت اور اختیار اور پالیسی سازی کے ذریعے کیے گئے فیصلوں کے ذریعے سکرو ٹائٹ کرنے والی اپروچز، یہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ہونا آخر کو وہی ہے کہ جو کہ منظور خدا تھا۔ میں نے اس دوست کا میسم نام تھا، آج کل بھی کہیں کسی ضلع میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے، اچھا دانشور تھا، اور ظاہر ہے جب بیوروکریسی میں جاتے ہیں تو 5 7 10 سال کے بعد پھر پریارٹیز اپنی ری سیٹ کرنی پڑتی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو اب کیا ہے، کس حال میں ہے، کیا سوچتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے چیزوں کو، لیکن اس وقت اس کی اپروچ یہی تھی کہ ہونا تو وہی تھا جو کہ منظور خدا تھا، لیکن وہ میرے خواب میرے خواب میرے خواب۔ اب جس حد تک اور جس نہج پر چیزیں آ چکی ہیں، اس میں تو اب وہی جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہی ہوتا ہوا اور وہی چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جتنے اب تک کے انڈیکیٹرز سامنے آئے ہیں، یعنی آج ڈاکٹر بابر اعوان کی جو گفتگو تھی اس میں جس طرح کی شدت پائی جاتی تھی اور جس طرح ڈو اینڈ ڈائی والی کیفیت پائی جاتی تھی، پھر جو آج واقعہ ہوا ہے کہ وہ کھمبے پہ چڑھ کے جس نے تاریں پکڑ لی ہیں اور خودکشی کی ہے، خود کو جلا لیا ہے، مار لیا ہے، اس کا اس طرح کا اقدام اور اس طرح کے اور مزید اقدامات، پھر اسی طرح 2 واضح تقسیمیں، ایک تقسیم کے سرے پر ہونے والے واقعے کو بھی جھوٹ کہنے والے مولوی فضل الرحمان، اور دوسرے سرے پر
ان واقعات کو سیدھا سیدھا آرمی کی ہائی اپ سے نیچے کسی کے اوپر الزام نہ دھرنے پہ راضی نہ ہونے والے عمران خان، اس طرح کی جس وقت اکھاڑ پچھاڑ اور ایسی رسہ کشی آ جاتی ہے تو اس کے بعد میرا بڑے عرصے سے یہ کہنا تھا کہ فوج کو ملک بھی چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی جگہ ملک اور وطن کے بغیر فوج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو ان کی تو بقا کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ملک بھی ہو۔ تو وہ ملک جب اس انتہا پہ جا کے بچایا جائے گا، اس میں کیا ایس او پیز ہوں گی اور اس میں کیا رہے گا اور کیا بچے گا اور کس کس حد تک بات جائے گی، یہ یٹ ٹو سی والی بات ہے، اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میں نے کچھ مہینے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ پہلے جب کوئی بات ہوتی تھی تو دانشور اور طبقہ اور صحافی اور دیگر اس طرح کے جو بات جن کی سنی جاتی ہے وہ ہمیشہ ایک فقرہ کہا کرتے تھے، میرے منہ میں خاک اگر ایسا ہو گیا، میرے منہ میں خاک اگر ایسا پاکستان کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن میں نے کہا کہ اب کچھ ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ان ساروں نے منہ میں خاک ڈالے بغیر اس طرح کی پریڈکشنز کرنی شروع کر دی ہیں، چونکہ اب انہوں نے وہ جو ایک رواجی اور سوشل اور کلچرل منہ میں خاک ڈالتے تھے وطنیت پرستی کے اظہار کے طور پر، اب انہوں نے وہ خاک چاٹنی بند کر دی ہے۔ اس لیے پتہ ان کو بھی چل گیا ہے کہ معاملات اب کہیں اور نکلے جا رہے ہیں۔ اب بات کرنے والے کرتے ہیں کہ اگر اب بھی معاملے کو پکڑا اور سنبھال لیا گیا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے، تو شاید وہ بہتر ہو۔ اگر اس وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وہ سب کے ہاتھ سے نکلے گا۔ میرا کنسرن یا مجھے جس بات سے خوف ان معنوں میں آپ کے لیے خوف، وہ یہ ہے کہ جن وجوہات اور جن بنیادوں پر سوسائٹی اس افتراق اور اس انتہائی گہرے کینسر کی طرف گئی ہے، اس کی وجوہات کی طرف آپ آج بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ باقی لوگوں کا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جن کی خاطر کائنات پیدا کی گئی تھی، تخلیق کی گئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خدا تعالیٰ وعدے دے چکا تھا کہ فلاں کافر یہاں قتل ہوگا اور فلاں یہاں پہ، وہ بھی اس فیصلے کی گھڑی سے پہلے انتہائی اضطراب سے دعا کر رہے تھے، اور اس اضطراب کی دعا کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو آپ کو وعدہ دے چکا ہے، آپ کیوں اتنے مضطرب ہیں؟ تو آپ نے یہی فرمایا کہ خدا تعالیٰ غنی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محتاج نہیں ہے، باؤنڈ نہیں ہے، وہ مالک ہے۔ اس کے وعدوں میں مخفی بھید ہوں جن کا نہ مجھے پتہ ہو نہ آپ کو، پھر لہٰذا اللہ تعالیٰ کے استغنائے ذاتی کے خوف کی وجہ سے میں اتنے اضطراب کا شکار ہوں۔ تو جن کو وعدے تھے اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سلوک تھے، ان کی حالت یہ تھی، اور آپ کے ساتھ وعدے بھی کوئی نہیں ہیں، اور آپ کا وہ جو بھی تعلق ہے وہ بھی دن میں مختلف حرکتوں اور حالتوں سے نظر آ ہی رہا ہوتا ہے۔ آپ کی بے حسی اور آپ کا کنٹرولڈ ٹروتھ کے ذریعے اتنے بلیٹنٹ جھوٹوں کا تدارک کرنا، یہ حلق سے نہیں اترتا۔ اب تو سیدھے اور صاف اور قول سدید والے سچ کی ضرورت تھی، اس قول سدید والے سچ کے ساتھ خدا خوفی کی ضرورت تھی،
اور ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ پھر آپ کی اللہ تعالیٰ سے استمداد چاہنے کی ضرورت تھی۔ یہ چند عناصر اگر آپ اکٹھے کر لیتے تو دلوں کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ جا کے یہ معاملات قصہ پارینہ بن جاتے، اور ملک اور قوم اجتماعی اور انفرادی طور پر اپنے فیوچر کو بنانے میں لگ جاتے، اور شاید وہ رات کے پرلی طرف کوئی روشنی کی کرن، مطلب جس کے اوپر آپ ایمان رکھیں تو آپ پہ ہنسی بھی نہ آئے۔ لیکن سر دست ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو ابھی تک تو ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ پبلک، وہ عوام الناس جن کی سپورٹ اور جن کے آپ کی پشت پہ کھڑے ہونے کے بغیر آپ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کی ساری حیثیت ان 22-23 کروڑ انسانوں کی اجتماعی سپورٹ کے ساتھ ہے۔ وہ اس وقت لگ نہیں رہا کہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کو اون کرنے کی ایس او پیز اور ان کو اپنے سینے سے لگانے اور ان کے دکھ کو اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنانے کے انداز ابھی تک نظر نہیں آ رہے۔ کھیل جاری ہے، کھلواڑ جاری ہے۔ اس کھیل اور کھلواڑ میں اپنے اپنے دھڑے اور اپنے اپنے مفاد کا تحفظ بالکل پوری کوشش کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نہیں ہو رہا تو اجتماعی مفاد اور ایک ٹوٹیلٹی میں، کلیت میں پوری پاکستانیت کو سامنے رکھ کر اور ہر پاکستانی کے حقوق کو ایک جتنی اہمیت دے کر، سب کا پاکستان کے حوالے سے بات کر کے پھر آگے آنے اور پھر سفر شروع کرنے اور پھر کوئی سٹینڈ لینے اور فیصلہ کرنے کی ابھی تک کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی۔ صرف گفتار سے زخموں کا رفو چاہتے ہیں۔ یہ سیاست ہے تو پھر کیا کہیں نادانی کو، اور کوئی تقسیم نئی کر کے چلا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے میرے گھر کی نگہبانی کو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ ویسے تو اس غزل کا ایک اور شعر بھی ہے، اور ہم اچھے برے وقتوں میں اس کو بڑی امید کے ساتھ پڑھتے اور سنتے اور سناتے رہتے ہیں۔ چلیے آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتے ہیں کہ آج یوسف پہ اگر وقت یہ لائے ہو تو کیا، کل تم ہی تخت بھی دو گے اسی زندانی کو۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔